المبين الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المصطفى مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قيل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم ووجدك عائلا فأغنى بلندتر صلوات اللهم صل على محمد خداوند متعال کا احسان ہے کہ جس نے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ خالق لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کا اس مقدس مقام پہ نیک نیت کے ساتھ حاضر ہونا اپنی عظیم بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد آج 10 رمضان المبارک پہلا عشرہ ماہ مبارک کا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور یہ دن جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا دن ہے۔ مجھ سے پہلے سید بزرگوار نہایت بہترین انداز میں جناب سیدہ کے فضائل و مصائب آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ مناسبت آج کی یہی ہے کہ میں بھی تھوڑی سی دیر آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ نہایت باعظمت خاتون ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ۔ کسی بھی مستور اور کسی بھی خاتون کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو چند باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلا معیار عظمت یہ ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ بی بی، وہ مستور، وہ خاتون مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اور پھر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے آیا وہ مومنہ ہے یا مومنہ نہیں ہے۔ تو جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس دور میں جب لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، وہ اس دور میں کعبہ کا طواف کرتی نظر آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کریں گے، وقت تھوڑا ہے، میں البتہ زیادہ کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن بہرحال دوسرا معیار عظمت یہ ہے، دیکھا جاتا ہے کسی خاتون کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس نے جس کو اپنا شریک حیات انتخاب کیا ہے، جس کو اپنا شوہر بنایا ہے، وہ کتنی عظمت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ شوہر کی عظمت
عظمت سے اس خاتون اس مستور کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو یہ وہ باعظمت خاتون ہیں کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا کے اس کو اپنا شریک حیات قرار دیا، جس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا معیار عظمت کسی مستور اور خاتون کا یہ ہے کہ شادی کے بعد جب تک وہ زندہ رہے اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے۔ کیا بات ہے۔ اس معیار عظمت پر بھی جناب خدیجہ الکبریٰ پوری اترتی نظر آتی ہیں۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ پریشان تو نہیں ہو؟ جی ہو۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تیسرے معیار عظمت پر بھی جناب خدیجہ الکبریٰ پوری اترتی نظر آتی ہیں۔ اور چوتھا معیار عظمت کسی مستور کے لیے یہ ہے کہ جب وہ شادی کرے تو خداوند متعال اس کے بطن سے اس کے شوہر کو اولاد عطا کر دے تو باعظمت ہوتی ہے وہ مستور۔ تو اس حوالے سے بھی خداوند متعال نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو ایسی فضیلت عطا کی، ایسی اولاد عطا کی پیغمبر کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے کہ جو لوگ پیغمبر کو ابتر کا تانا دیتے آتے تھے وہ خود ابتر چلے گئے۔ پیغمبر کی نسل پوری دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں خدا فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب تیرے اللہ نے تجھے صاحب حاجت پایا تو تجھے غنی کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی دولت ہے، وہ کس کا مال ہے کہ جس پر خدا فخر کر رہا ہے، خدا دے بھی رہا ہے اور اس کی دولت کے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، صرف شیعہ تفاسیر نہیں بلکہ ہمارے بھائیوں اہل سنت کی تفاسیر بھی اٹھا کر دیکھیے تو ساری تفاسیر تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر کے علاوہ یک زبان ہو کر یہ بول کر کہتی ہیں کہ وہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ بِمَالِ خدیجہ، کہ ہم نے تجھے جس مال اور جس دولت سے غنی کر دیا وہ کسی اور کا مال نہیں، وہ ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے۔ جیو جیو کیا بات ہے۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے۔ تفسیر کبیر میں فخر رازی یہ لکھتا ہے کہ ایک دن جناب آمنہ کا لال پریشانی کی حالت میں اپنے گھر میں داخل ہوئے، رسول خدا چہرہ پریشان ہے۔ پریشانی کے آثار دیکھ کر جناب خدیجہ آگے بڑھیں اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو اللہ کی کلی رحمت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے قحط آ گیا ہے اور مکی بھوکے مر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ قحط آ گیا ہے، مکی بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے درس ہے۔ اللہ کی رحمت نے یہ نہیں کہا مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کہتی ہے مکی بھوکے مر رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ وہاں پر تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان میں مشرک بھی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، تو عجب نہیں آواز آئے وہ ان کا کردار ہے، یہ میری رفتار ہے۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان۔ جب یہ سنا کہ مکی بھوکے مر رہے ہیں تو حکم دیا کہ اہل مکہ کو بلایا جائے۔ جب اہل مکہ کو بلایا گیا تو اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ میرے گھر سے درہم و دنانیر نکالے جائیں۔ درہم و دنانیر نکالے گئے، ان درہم و دینار کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا گیا۔ حکم دیا گیا ڈھیر لگایا جائے، ڈھیر بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا، اتنا بڑا ڈھیر بن گیا، آپ کی چپ کی قسم اتنا بڑا ڈھیر بن گیا کہ ڈھیر کے اس طرف بھی لوگ تھے، ڈھیر کے اس طرف بھی لوگ تھے، جو ڈھیر کے اس طرف لوگ تھے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، جو اس طرف لوگ تھے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا بات کیا بات۔ اس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا، ان کو خطاب کر کے کہا فَاشْهِدُوا، گواہ رہنا، اَنَّا مَالِي مَالُهُ، کہ آج کے بعد یہ سارا مال میرا مال نہیں ہے بلکہ اس کا مال ہے جس کی میں کنیز
ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کے بعد یہ سارا مال اس کا مال ہے جس کی میں کنیز ہوں۔ اور شیعہ تفاسیر میں یہ جملہ ملتا ہے کہ بی بی نے ندا دے کر کہا، بی بی نے آواز دے کر کہا، اے اہل مکہ، آؤ میرے مال سے اپنی جولیاں بھرتے جاؤ اور میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ کیا بات ہے کیا بات ہے آؤ میرے مال سے جولیاں بھرتے جاؤ اور میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے دین کی خاطر زر بھی دیا، دین کی خاطر سر بھی دیا۔ کیا بات سبحان اللہ بے شک جی، اور اسی گھرانے کا اعجاز ہے کہ جس کا سر موت کو سر کر کے نو کے نیزہ پہ قرآن سناتا دکھائی دیتا ہے۔ پس جو دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے اپنا سارا زر لوٹا دے، اس کو ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور جو دین کی بقا کے لیے کربلا کے اندر اپنا گھر لوٹا دے، اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی مال کی وارث تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہاں تک کہ 5000 غلام و کنیز ایک ہی وقت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ اور بی بی کے گھر پہ ایک سبز رنگ کا گنبد تھا جو اس بات کی علامت تھا کہ مکی ہو یا غیر مکی، کرشی ہو یا غیر کرشی، عربی ہو یا عجمی، جو کوئی بھی مکہ کی سرزمین میں داخل ہو جائے اور اس کو کھانے کی حاجت ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کا دسترخوان اس کی پذیرائی کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔